ناظرین، گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرا نام اشرف اقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ اس کورس کے اندر، گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس کے اندر آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ میتھمیٹکس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاسر تھنکنگ میں ہماری مدد کرتے ہیں، کومل سوال پوچھنے اور سوالوں کے جواب دینے میں ہماری مدد کرتی ہیں، اور اسی طرح سے ہمارا سفر آگے بڑھتا ہے، سوال پوچھ کے اور ان سوالوں کے جوابوں میں نئے سوال تلاش کر کے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم 20 ایپیسوڈز کر چکے ہیں اب تک، اور چیپٹر 5 ہمارا بہت بڑا چیپٹر تھا جس پہ ہم نے 20 ایپیسوڈز خرچ کیے، سرو کیے۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، چیپٹر 6۔ میں کومل سے درخواست کروں گا کہ آج کی کوٹیشن پڑھ کے سنا دیں، اور یاسر سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کر دیں، اور اس کے بعد ہم چیپٹر 6 شروع کرتے ہیں۔ کومل۔ Study without desire spoils the memory and it retains nothing that it takes in. یہ کوٹ لیونارڈو ڈا ونچی کا ہے۔ میرے خیال میں یہ کوٹ اشارہ کر رہا ہے کہ جو شاید ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ لرننگ کا ایک بہت اہم حصہ ایکسائٹمنٹ اور ایموشن ہوتی ہے، اور جب وہ نہ ہو، جب when there is no desire to learn، پیشن نہ ہو، تو مطلب کچھ اندر جاتا ہے، اور جو جاتا بھی ہے وہ 2-3 دن کے بعد وہاں سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is no point without surprise, without passion۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، جیسا کہ یاسر نے ہمیں بتایا، پیشن، آپ کی انوالومنٹس، آپ کی فیلنگس، آپ کیسے سوچتے ہیں، آپ کو کب ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، کس سوال کے بارے میں آپ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، کس جواب کے بارے میں ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، کس سوال کا جواب آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں۔ جب تک یہ ساری پریشانیاں اور الجھنیں آپ کے اندر نہیں ہوں گی، تجسس آپ کے اندر نہیں ہوگا، شکوک اور شبہات آپ کے اندر نہیں ہوں گے، جب تک یہ سفر کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو پھر ہم چیپٹر 6 شروع کرتے ہیں۔ کومل جی، آپ چیپٹر 6 شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ بتائیں ہمیں چیپٹر 5 میں ہم نے کوئی خاص پرابلم یا کوئی ایسی خاص چیز سیکھی تھی جو ہمیں چیپٹر 6 میں ہیلپ کرے؟ تو کومل، یاسر ہمیشہ یہ انسسٹ کرتے تھے کہ پرائر نالج آپ ہمیں بتا دیں۔ اب آپ نے اس پر بھی انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو پہلا چیپٹر تھا، جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس میں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کوئی کنیکشن بنتا ہے اس کے ساتھ یا نہیں، لیکن جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، میں چیپٹر 5 میں ایک ٹپیکل پرابلم جو ہم نے کیا تھا، یہ جو ہم کر سکتے تھے اس نالج کو ایکوائر کر کے، جو چیپٹر 5 میں ہم نے سیکھا تھا، یہ ایک ٹپیکل پرابلم تھا جو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا تھا۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پرابلم تھا۔ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، آپ ویژولائز کریں ایک سرکولیشن گراف کو، ایک ایسے سرکولیشن گراف کو، ہم نیٹ ورک فلو کی بات کر رہے ہیں لیکن نیٹ ورک فلو کے اندر سرکولیشن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ایسا سرکولیشن گراف جس میں لوور باؤنڈ انکمنگ ایجز کے لیے اور آؤٹ گوئنگ ایجز کے لیے 1 ہے، اور ساتھ ہی سم آف لوور باؤنڈس آف انکمنگ ایجز از ایکول ٹو سم آف لوور باؤنڈز آف آؤٹ گوئنگ ایجز تمام ورٹیسز کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گراف کا جو ان ڈگری ہے ہر ورٹیکس کی اور آؤٹ ڈگری ہے، میں آپ کو گراف بھی دکھا دیتا ہوں، یہ وہ گراف ہے جس میں یہ کنڈیشنز ممکن ہیں یا لاگو ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہم جو پرابلم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر پائپ میں سے 1 یونٹ کا فلو ہو سکے اس ڈائریکٹڈ گراف کے اندر۔ یہ پرابلم ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کو مختلف طریقے سے، مختلف اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی تھی اور مختلف طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب آپ یاد کر لیجئے ناظرین۔ تو کومل، اب تو مزید آپ اس پہ انسسٹ نہیں کریں گی تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا چیپٹر 5 کا ایک ٹپیکل پرابلم تھا۔ اب میں آپ کو ایک چیپٹر 6 میں جو چیز ہم ڈسکس کریں گے اس کا ایک ٹپیکل پرابلم کی ایک جھلک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور وہ بھی آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہم اس کو چائنیز پوسٹ مین پرابلم کہہ رہے ہیں۔ چائنیز پوسٹ مین ہے، اس کو چائنیز کیوں کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، آپ اس کو پاکستانی پوسٹ مین بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ڈاک تقسیم کرتا ہے، مختلف اسٹریٹس میں جاتا ہے اور ڈاک تقسیم کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے یا پوسٹ آفس سے نکلتا ہے، اور تمام اسٹریٹس پہ جو گھر ہیں ان میں ڈاک تقسیم کر کے وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک بڑا ماڈل شہر ہے ہمارے پاس، اور اس شہر کے اندر جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، ایوری اسٹریٹ اور ایج کی جو ان ڈگری ہے چوراہوں کی، وہ آؤٹ ڈگری کے برابر ہے، اور
जैसा कि पहली रिक्वायरमेंट आपको नज़र आ रही है कि पोस्टमैन की ये रिक्वायरमेंट है, उसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी जॉब का ये हिस्सा है कि वो हर एज का मतलब ये कि स्ट्रीट को जिसमें बहुत सारे घर बने हुए होंगे उसको वो एक दफ़ा ज़रूर ट्रेवर्स करे ताकि वो उनकी डाक डिलीवर कर दे। आप चाइनीज़ पोस्टमैन के साथ आप एक झाड़ू देने वाली गाड़ी का भी सोच सकते हैं। आप इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं, लेकिन आम तौर पे इसको हम ग्राफ थ्योरी के अंदर चाइनीज़ पोस्टमैन प्रॉब्लम कहा जाता है। सवाल ये है कि चाइनीज़ पोस्टमैन अगर पैदल जा रहा है या साइकिल पे जा रहा है तो वो चाहता है कि कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करे, अगरचे वो हर स्ट्रीट को एक दफ़ा ज़रूर ट्रेवर्स करना चाहता है। तो सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि वो हर स्ट्रीट को एग्जैक्टली एक दफ़ा ट्रेवर्स करे। नाज़रीन, ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही ग्राफ है जो हमने सर्कुलेशन में भी देखा था। इसमें इन डिग्री और आउट डिग्री हर वर्टेक्स की बराबर है। ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि कनेक्टेड है, आप हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं। ज़ाहिर है अगर इस तरह का हम शहर की मिसाल ले लें जहाँ पे कुछ जगहों पे वो जा ही नहीं सकता चाइनीज़ पोस्टमैन, तो फिर तो वो उसकी मजबूरी है, वो कर नहीं सकता। ये बड़ा ज़रूरी है कि वो हर जगह से हर जगह जा सके। तो इस ग्राफ के अंदर क्या ये मुमकिन है कि चाइनीज़ पोस्टमैन एक जगह से चले और जहाँ से चले वहीं पर वो वापस भी आ जाए, लेकिन हर एज को वो एक दफ़ा ट्रिवर्स करे। नाज़रीन, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें डायरेक्शंस हैं जिसकी, तो वो उस डायरेक्शन पे ही चल सकता है जिस डायरेक्शन पे उसको चलने की इजाज़त है। तो यासिर, ये जो दो प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, इन दो प्रॉब्लम्स में कोई मुमासलत आपको नज़र आती है? मुझे तो ये बिल्कुल एक दूसरे की मैपिंग लग रहे हैं। एक प्रॉब्लम को आप दूसरी प्रॉब्लम पे रिड्यूस कर सकते, मतलब मैप कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो मतलब ये कि नेटवर्क फ्लोज में हमने ये प्रॉब्लम को इस तरह से देखा था कि पाइप्स के ऊपर जो फ्लो हो रहा है उसमें जो लोअर बाउंड है वो 1 होनी चाहिए, और वो लोअर बाउंड जब 1 करते हैं तो इसका मतलब 1 का फ्लो हर सूरत में होना चाहिए। इसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि फ्लो जब हम करते थे तो हम नेट फ्लो एक्चुअली करते थे कि आप इधर से इधर करा दें, इधर से इधर करा दें, वापस करवा दें। लेकिन पोस्टमैन अगर उसने ओवर टाइम कमाने की कोशिश नहीं कर रहा तो वो एक्चुअली लिटरली एक दफ़ा जाना है। जी जी, ये नहीं कर सकते कि इधर से इधर फ्लो, उधर से वापस फ्लो, तो वो आपस में कैंसिल हो जाए। हाँ, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखें ना कि अगर हमारे पास जवाब आ जाए राइट इस डायरेक्टेड ग्राफ में कि 1 का फ्लो मुमकिन है, राइट, तो वो 1 का फ्लो का मुमकिन होने का मतलब ये है कि आप एज्यूम करें कि उस ऑयल फ्लो के अंदर कोई हवा का बुलबुला था या Right, बबल था, right. और वो एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहा था। डायरेक्शन तो चाइनीज पोस्टमैन को भी उस बबल के साथ साथ मूव करना चाहिए। बिल्कुल। वो जहां से चलेगा वहां वो वापस पहुंच जाएगा। राइट। तो कोमल, ये बड़ी अजीब बात है कि चैप्टर 5 में जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था जिसको हम सर्कुलेशन प्रॉब्लम कहते हैं, उसको चैप्टर 6 में हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम। तो ये क्या बात हुई? आई थिंक इसकी थोड़ी अपने डिफरेंट फीचर्स भी हैं, क्योंकि अगर हमारा फ़्लो जो है वो अगर 1 का हो रहा है सर्कुलेशन ग्राफ में, तो हो सकता है ये फ़्लो दूसरे ग्राफ में ना हो सके और हमें इसको मॉडिफाई करना पड़े कि जो सर्किट निकल रहा है हमारा चाइनीज़ पोस्टमैन का वो डिफरेंट हो सके। लेकिन कोमल, आप शायद ये भूल रही हैं कि वहाँ सर्कुलेशन प्रॉब्लम तो बड़ा जनरल प्रॉब्लम था। वहाँ पर हम ये भी हमने कहा था कि अगर फ़र्ज़ करें लोअर बाउंड 1 की सेटिस्फाई हो रही है लेकिन उससे ज़्यादा अगर फ्लो करवाना पड़ रहा है तो वो भी मुमकिन था वहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं था कि हमारे पास हमेशा एक आइडियल ग्राफ होता जिसमें एग्जैक्टली 1 का फ्लो मुमकिन होता। तो खैर ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये कहना चाह रहा था, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी कि अगर कोई बबल हो ऑयल के अंदर तो वो किस तरह से मूव करेगा। तो शायद ये एक नई चीज़ हो, लेकिन जी, ये उसका पाथ निकालना या उसका सर्किट निकालना, वो सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये जो हमने शुरू इस तरीके से किया है कि चैप्टर 6 का एक टॉपिक जिसे हम चाइनीज़ पोस्टमैन प्रॉब्लम कहते हैं, उसकी ममासलत यासिर ने यहाँ आपको दिखाई है, आपको बयान की है नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम के साथ। ये जो ममासलत निकालने का अमल है, ये जो हमारी तरफ से एक कॉन्शियस एफर्ट है कि दो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में, ऑयल फ्लो का प्रॉब्लम और चाइनीज़ पोस्टमैन, उनके दरमियान जो हम कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लर्निंग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलें जी, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैं पहले आपको, इससे पहले कि यासिर मुझसे ये कहें कि प्रायर नॉलेज क्या होनी चाहिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि नई नॉलेज हम इसमें क्या पढ़ेंगे और उस नई नॉलेज के लिए हमें क्या प्रायर नॉलेज की ज़रूरत होगी, उस पर हम बाद में आते हैं। तो जो
پرابلم ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں وہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. اگر یہ ممکن ہو جائے کسی گراف کے اندر، اور وہ یقیناً ایک اسپیشل گراف ہوگا جس میں یہ ممکن ہوگا، اس کی کیا اسپیشل پراپرٹیز ہوں گی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اگر یہ ممکن ہو جائے کہ چائنیز پوسٹ مین ایک خاص جگہ سے چلے اور پھر واپس آ جائے تمام اسٹریٹس کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرنے کے بعد، تو ایسے گرافس کو گراف تھیوری کی ٹرمز میں یولیرین گرافس کہا جاتا ہے. اور وہ جو راستہ ہوگا چائنیز پوسٹ مین کا جس میں سے وہ ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس پہنچا ہوگا، اس کو یولیرین سرکٹ کہا جاتا ہے. سرکٹ کو ہم بعد میں بھی ڈیفائن کریں گے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوئیے گا اس کے بارے میں. یولیرین ٹریل اسے کہا جاتا ہے کہ اگر چائنیز پوسٹ مین ایک خاص جگہ سے چلے اور تمام ایجز کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس تو وہ کر لے، لیکن وہاں وہ نہ پہنچ سکے جہاں سے وہ چلا تھا، تو اس کو ہم یولیرین ٹریل کہتے ہیں. یا ان گرافس کو بھی ہم یولیرین کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ لمیٹڈ گرافس ہوتے ہیں. یہ ڈیفینیشن، سوری میں نے انٹرپٹ کیا، یہ ڈیفینیشن ایجز کے لیے ہوتی ہے کہ ورٹکس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ ڈیفینیشن کنڈیشنز ہمیں لگانی پڑیں گی ورٹیسز کے اوپر یا ایجز کے اوپر، لیکن ایسے گرافس کو جہاں پہ یولیرین سرکٹ ممکن ہوتا ہے، جہاں پہ چائنیز پوسٹ مین جو ہے وہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ہر ایج کو ٹریورس کر کے واپس پہنچ سکتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا، ایگزیکٹلی ایک دفعہ، نہ ایک سے زیادہ دفعہ نہ ایک سے کم دفعہ، ان کو ہم یولیرین گرافس کہتے ہیں. اور اس راستے کو جس راستے سے وہ چلا ہوتا ہے اسے یولیرین سرکٹ کہا جاتا ہے. تو یہ ہماری کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں گراف تھیوری کے اندر. اب ہم یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چائنیز پوسٹ مین پرابلم ہے یا یولیرین گرافس کا جو پرابلم ہے، یہ ڈائریکٹڈ گرافس کے لیے بھی ہم ڈسکس کریں گے اور انڈائریکٹڈ گرافس کے لیے بھی ڈسکس کریں گے. شروع میں ہم انڈائریکٹڈ گرافس کے لیے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹڈ گرافس کو اپنی جو نالج ہم نے انڈائریکٹڈ گرافس میں آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکور کی ہوگی اس کو ہم ڈائریکٹڈ گرافس میں لگانے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کے سامنے جو اس وقت گراف نظر آ رہا ہے یہ انڈائریکٹڈ گراف ہے. اس میں چائنیز پوسٹ مین جو ہے وہ دونوں طرح سے موو کر سکتا ہے، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ اس کو جانا چاہیے تو ایگزیکٹلی ایک دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ڈائریکشن میں ایگزیکٹلی ایک دفعہ جانا چاہیے. تو یہ وہی والی بات جو جی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے لیفٹ سے رائٹ پہ چلا جائے اسٹریٹ پہ اور پھر رائٹ سے لیفٹ. اگر ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسٹریٹ کو 2 دفعہ ٹریورس کیا. اور ناظرین یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے اس مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب وہ ایک اسٹریٹ پہ جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف ڈاک تقسیم کر سکتا ہے. اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف لیفٹ پہ ہی رہے. ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ دونوں طرف ڈاک پھینک سکتا ہے یا پہنچا سکتا ہے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. ہم چائنیز پوسٹ مین پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں. ناظرین میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ سلائڈ پہ دکھا دوں. ٹریورس ایوری ایج ایگزیکٹلی ونس، یہ ہمارا پرابلم ہے، اور واپس بھی پہنچنا ہے جہاں سے ہم چلے تھے. اس پرابلم کو اگر ہم جنرلائز کر لیں، جو کہ آج ہم نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد کریں گے، تو یہ زیادہ جنرل پرابلم بن جاتا ہے، زیادہ بڑا پرابلم بن جاتا ہے. اور چائنیز پوسٹ مین پرابلم ہی رہتا ہے یہ، لیکن زیادہ جنرل پرابلم بن جاتا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ ٹریورس ایوری ایج ایٹ لیسٹ ونس، کہ آپ ایک دفعہ تو ضرور کریں، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں کہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ کریں تو آپ ایک سے زیادہ دفعہ بھی ٹریورس کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم ان گرافس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کو یولیرین گرافس کہا جاتا ہے، جہاں یہ ممکن ہے کہ چائنیز پوسٹ مین ایگزیکٹلی ایک دفعہ ہر ایج کو ٹریورس کر کے واپس وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا. تو دوبارہ سے آپ سلائڈ دیکھیے. ہم ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. میں نے آپ کو بتایا ٹریورس ایوری ایج ایگزیکٹلی ونس، کیا یہ ممکن ہے؟ سوال نمبر 1، یہ ممکن ہے تو یہ کن گرافس میں ممکن ہے؟ ان کو ہم یولیرین گرافس کہتے ہیں، لیکن ان کی کیا پراپرٹیز ہونی چاہیے، ان کی کیا ساخت ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں کیا تصویر بننی چاہیے ایسے گرافس کی جن میں یہ ممکن ہے. اور اگر یہ ممکن ہے تو پھر بھی ہمیں یہ چائنیز پوسٹ مین کی یہ ہیلپ کرنی پڑے گی. کومل، اگر یہ ممکن ہے کسی گراف میں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر، کیا وہ آنکھیں بند کر کے چل سکتا ہے اور وہ مطلب بغیر کسی اسٹریٹجی بنائے ہوئے، بغیر کسی سوچ و بچار کے کہ اچھا پہلے میں یہاں سے یہاں جاؤں پھر میں یہاں سے یہاں جاؤں، تو پھر تو یہ ممکن ہوگا کہ میں ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کروں اور واپس بھی پہنچ جاؤں. اگر وہ اسٹوپڈ طریقے سے چلے، بغیر کسی پلاننگ کے چلے، تو پھر بھی کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟
اور لینئر گراف میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بغیر انٹیلیجنس کے چلنا شروع کر دیں اور واپس اسی جگہ پہنچ جائیں سارے ایجز کو ایک دفعہ ٹریورس کر دیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسے گرافس تو ممکن ہیں جن میں یہ ممکن ہے کہ آپ ہر ایج کو چائنیز پوسٹ مین ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس پہنچ جائے یہاں سے، لیکن اس کے لیے اسے پلان کرنا پڑے گا، اسے سوچ و بچار کرنی پڑے گی. تو اس سوال کا بھی جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا سوچ و بچار ہوگا، وہ کیا انٹیلیجنس ہوگی جو ہم چائنیز پوسٹ مین کو پرووائڈ کر دیں کہ وہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے ہر ایج کو وہیں پہنچ جائے جہاں سے وہ چلا تھا. کچھ گرافس میں تو ممکن ہی نہیں ہوگا، لیکن جہاں یہ ممکن ہوگا وہاں ہمیں یہ ہیلپ یا یہ انٹیلیجنس اس کو پرووائڈ کرنی چاہیے. تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے گراف ہے، اس میں آپ ایزیوم کر لیں کہ اس میں سڑکیں ہیں، اس میں گھر بنے ہوئے ہوں گے ایجز کے ساتھ، اور ہر ایج کو ہم ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چائنیز پوسٹ مین پھر واپس پہنچ جائے جہاں سے وہ چلا تھا. تو اب یہی اس سوال کا جواب جو کومل دینا چاہ رہی تھی اس کو میں آپ کو دکھا دوں، یہاں تختی پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اس گراف میں آپ دیکھیے، میں ریڈ مارکر سے آپ کو دکھا رہا ہوں. فرض کریں کہ چائنیز پوسٹ مین یہاں سے شروع کرتا ہے اور یہ یہاں جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو ایرو سے نظر آ رہے ہیں، یہاں جا کے اور پھر یہ واپس پہنچ جاتا ہے. اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اس کو یہاں جانے کے لیے اس ایج کو دوبارہ ٹریورس کرنا پڑے گا. تو یہ تو اس کا مطلب راستہ اس نے غلط سلیکٹ کر لیا. یہ ایک اور راستہ ہے ناظرین کہ یہ ادھر سے چلنا شروع ہوا، یہیں سے چلنا شروع ہوا، یہاں پہ گیا، یہاں سے ادھر چلا گیا، یہاں سے پھر ادھر چلا گیا، اور یہاں سے پھر ادھر سے ہوتا ہوا یہ ادھر چلا گیا. اب بھی یہ اس نے اپنی قسمت خراب کر لی ہے، اس لیے کہ اب باقی ایجز کو ٹریورس کرنے کے لیے اس کو کچھ اور ایجز کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کرنا پڑے گا. یہ شو کر رہا ہے کہ اس نے انٹیلیجنٹلی فیصلہ نہیں کیا، اس نے پلان نہیں کیا اپنا ٹرپ. اگر وہ پلان کرتا تو شاید یہ ممکن تھا اس گراف کے اندر. اب اس گراف میں وہ کون سی پراپرٹیز ہیں، کیا وہ پراپرٹیز واقعی ویلڈ بھی ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یولرین گراف ہے اور یہاں پر یہ ممکن ہے کہ چائنیز پوسٹ مین ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے اور واپس آ جائے. اب ناظرین یہاں پہ دیکھیے، آپ یہاں سے چلنا شروع ہوا، وہ یہاں سے وہ ادھر گیا، پھر وہ یہاں پہ گیا، اور پھر وہ یہاں پہ گیا، اور یہاں سے پھر وہ ادھر گیا. اس نے ابھی تک ہر ایج کو ایک دفعہ ٹریورس کیا ہے. دیکھیں، ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس نہیں کیا. یہاں سے وہ ادھر گیا، اور یہاں سے وہ ادھر جائے گا، اور پھر ادھر جائے گا، اور پھر واپس آ جائے گا. یہ آپ دیکھیے کہ میں نے جو آپ کو یہ طریقہ بتایا، یہ طریقہ کیسے آیا یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس گراف میں یہ ممکن ہے کہ چائنیز پوسٹ مین ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے وہ اسی جگہ واپس پہنچ سکتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا. لیکن آپ نے جیسا کہ پہلے دیکھا، اگر وہ انٹیلیجنٹلی بیہیو نہیں کرتا، وہ کیا انٹیلیجنس ہے، ہم اس کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. یاسر، آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں گے یا ہم آگے چلیں؟ نہیں، آئی تھنک وی کین موو along. ناظرین، پرائر نالج کی ابھی ہم نے بات نہیں کی اور آپ نے پوچھا بھی نہیں. اس سے پہلے کہ ہم پرائر نالج پہ آئیں، میں آپ کو ایک اور گراف دکھا رہا ہوں، اور یہاں میں یہ شو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ اسپیشل گراف نہیں ہے جسے ہم یولرین گراف کہتے ہیں. آپ جہاں سے مرضی بھی چلنا شروع کریں اور جو مرضی انٹیلیجنس بھی لگانے کی کوشش کریں، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر ایج کو ایک دفعہ ٹریورس کریں اور واپس پہنچ جائیں. دیکھیں، اب یہ یہاں پہ چلے گئے، اب آپ کو دوبارہ ادھر واپس آنا پڑے گا، پھر ادھر جانا پڑے گا، پھر آپ بہت ساری کمبینیشنز اور پاسبلٹیز اس میں ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اور ضرور کریں. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ یہ ایک ایسا گراف ہے جہاں یہ ممکن نہیں ہے. وہ جتنا مرضی سر مار لے چائنیز پوسٹ مین، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرے اور واپس پہنچ جائے جہاں سے وہ چلا تھا. ناظرین، آپ نے دیکھا ایک ایسا گراف ہم نے دکھایا جہاں یہ ممکن تھا، آپ کو ہم نے ایک ایسا گراف بھی دکھایا جہاں یہ ممکن نہیں تھا. اب ان گرافس میں کیا فرق ہے، ان دونوں گرافس میں کیا فرق ہے، اور وہ کیا انٹیلیجنس ہے جو ہم چائنیز پوسٹ مین کو پرووائڈ کریں کہ وہ ان گرافس میں جنہیں ہم یولرین گرافس کہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ہر ایج کو ٹریورس کر کے واپس پہنچ جائے. تو یہی میں سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم نے آج 2-3 چیزیں مزیدار کرنی ہیں. واٹ پراپرٹیز آ گراف شوڈ پوزیس، کہ چائنیز پوسٹ مین جو ہے وہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس پہنچ جائے. وہ پراپرٹیز کیا ہیں؟ یہ گراف تھیوری کا حصہ ہوں گی. ہم جب پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ گراف تھیوری کے اندر آتی ہیں، اور ہمیں یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا،
اور وہ ثابت کرنا بڑا مزیدار ہوگا ایک تھیورم کی شکل میں کہ واقعی یہ خاص طرح کے گرافس میں وہ کون سے خاص طرح کے گراف ہیں، وہ خاص طرح کے گراف کی بھی پراپرٹیز بتانی پڑیں گی، اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان پراپرٹیز والے گراف میں یہ ہر صورت میں چائنیز پوسٹ مین ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو گراف تھیوری والی بات ہوئی، لیکن ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ گراف الگوریتھمس کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چائنیز پوسٹ مین کو ایک ایفیشینٹ الگوریتھم ڈیزائن کر کے دینا پڑے گا کہ کسی طریقے سے اس کو وہ انٹیلیجنس مل جائے، اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں ادھر سے ادھر جاؤں اور ادھر نہ جاؤں تو گڑبڑ ہو جائے گی، ادھر جاؤں تو میں صحیح راستے پہ ہوں گا، اگر میں ادھر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اب ایجز زیادہ ٹریورس کرنی پڑیں گی۔ تو وی نیڈ این ایفیشینٹ الگوریتھم تاکہ ہم چائنیز پوسٹ مین کی مدد کر سکیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم اس میں کریں گے، گراف تھیوری بھی ہم کریں گے، گراف الگوریتھم بھی ہم کریں گے، اور یہ ہم ڈائریکٹڈ اور ڈائریکٹڈ گرافس دونوں کے لیے کریں گے۔ تو اب ہم پرائر نالج کی طرف آتے ہیں یاسر، جس کا آپ ہمیشہ اشارہ کرتے ہیں، پاتھ بٹوین ٹو ورٹیسز ان اے گراف۔ آپ بتائیے کومل کہ اگر دو ورٹیسز میں ایک گراف کے اندر پاتھ جو ہوتا ہے، جب آپ پاتھ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا فیلنگ بنتی ہے، اور جب ٹریل کا ذکر کرتے ہیں دو ورٹیسز کے درمیان تو پھر آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ پاتھ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ورٹیکس یا ایج ریپیٹ نہ ہو، جبکہ ٹریل میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ورٹیکس ریپیٹ ہو جائے۔ نہیں، پاتھ میں یہ ہو سکتا نہیں، یہ ضروری ہے جی، کہ نہ ورٹیکس ریپیٹ ہو اور نہ ایج ریپیٹ ہو۔ اور اگر آپ اس گراف میں دیکھیں تو ناظرین اس میں ایک پاتھ بھی میں نے شو کیا ہوا ہے اور ایک ٹریل بھی شو کی ہوئی ہے۔ ورٹیکس ای سے ہم چلتے ہیں، یہ ہمارا اسٹارٹنگ ورٹیکس ہے، میں آپ کو ریڈ کلر سے دکھا دیتا ہوں، یہاں سے ہم چلتے ہیں، یہ ایک پاتھ ہے یہاں سے یہاں تک کا، اس میں کوئی ورٹیکس ریپیٹ نہیں ہوا، کوئی ایج ریپیٹ نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کو اس میں ایک ٹریل دکھا دیتا ہوں، یہاں سے ہم دوبارہ سے شو کرتے ہیں، ادھر سے چلیں آپ اور ادھر چلیں آپ، ابھی تک تو ایج بھی ریپیٹ نہیں ہوئی، ورٹیکس بھی ریپیٹ نہیں ہوا، ایج تو ریپیٹ ہونی بھی نہیں چاہیے، ورٹیکس ریپیٹ ہو سکتا ہے۔ یہاں چلیں، اب آپ جب یہاں آ رہے ہیں تو ورٹیکس ریپیٹ ہو گیا، ایج ابھی بھی ریپیٹ نہیں ہوئی، پھر آپ واپس آئیں، پھر آپ ادھر جائیں، یہاں پہ آئیں، اب آپ دوبارہ یہ ورٹیکس ریپیٹ ہوا ہے، تو یہ ایک ٹریل ہے کلر میں، اور اس سے پہلے ہم نے ایک پاتھ شو کیا تھا۔ ناظرین واک کا بھی ہم بتا دیں آپ کو، واک میں ورٹیکس بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے اور ایجز بھی ریپیٹ ہو سکتی ہیں، وہ ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے اس لیے کہ اس کی ریلیونس ہمارے ساتھ نہیں بنتی۔ اچھا جی، سائیکل ان اے گراف، کومل سائیکل ان اے گراف کیا ہوتا ہے؟ میں انڈائریکٹڈ گرافس کی بات کر رہا ہوں۔ سائیکل کا یہی مطلب ہے کہ جہاں سے ہم چلیں ہم واپس اسی جگہ پہ آ جائیں اور پھر ہم واپس دوبارہ اسی میں گھومتے رہیں۔ نہیں، سائیکل میں آپ نے ایک چیز مس کر دی، جس طرح پاتھ میں کوئی ورٹیکس ریپیٹ نہیں ہو سکتا اور کوئی ایج ریپیٹ نہیں ہو سکتی، اسی طرح سائیکل میں نہ تو کوئی ورٹیکس ریپیٹ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ایج ریپیٹ ہو یہ سکتا ہے۔ کلوز پاتھ کی طرح ہوتا ہے۔ جی، کلوز پاتھ ہوتا ہے۔ اور سرکٹ کا بھی آپ ساتھ بتا دیں۔ سرکٹ بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ سرکٹ از لائک اے سائیکل، یا لے- کلوز گراف کو ہم ایک سرکٹ کہتے ہیں۔ نہیں، لیکن سرکٹ میں آپ کو شاید یہ یاد نہیں رہا کہ سرکٹ کے اندر ایج ریپیٹ نہیں ہو سکتی لیکن ورٹیکس ریپیٹ ہو سکتی۔ جی، تو سرکٹ از اے کلوزڈ ٹریل جی جی بالکل، اینڈ سائیکل از اے کلوزڈ پاتھ۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، اور یہ میں آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ کہ یہاں پر یہ ہم شو کر رہے ہیں ایک سائیکل، یہ ایک سائیکل ہے، اور اس کو میں ڈیلیٹ کر کے اب آپ کو ایک سرکٹ ڈرا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں، یہاں سے ہم چلتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں، اب ہم واپس آئے، یہ ورٹیکس ریپیٹ ہو گیا، یہاں پہ آئے، ادھر گئے، یہاں سے ادھر گئے، جب ادھر آئیں گے دوبارہ یہ ورٹیکس ریپیٹ ہو گیا، تو اور اب ہم واپس آ گئے۔ یہ ایک سرکٹ ہے گراف کے اندر۔ تو سرکٹ اور سائیکل، اسی طرح پاتھ اور ٹریل کے درمیان جو۔ اچھا ناظرین، سائیکل گراف کیا ہوتا ہے اور لائن گراف کیا ہوتا ہے؟ کومل؟ سائیکل گراف یہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے، اور ایک لائن گراف ہوتا ہے جس کے اندر سائیکل ایگزسٹ نہیں نہیں، کرتا۔ میں نے سائیکلک گراف آپ سے نہیں پوچھا، یہ اس میں ہمیں تھوڑا سا وہ کر لینا چاہیے، اور آپ نے اچھا کیا کہ جواب ایسا دیا جس پہ ہمیں موقع مل گیا ڈسکس کرنے کا۔ ایک سائیکلک گراف ہوتا ہے اور وہ اس کا مطلب آپ نے بتا دیا کہ وہ گراف جس میں سائیکلز ہوں۔ ناظرین، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کچھ گراف ایسے ہوتے ہیں جن میں سائیکلز ہوتے ہیں، کچھ گرافس ایسے ہوتے ہیں جن میں سائیکل نہیں ہوتے،
جن میں سائیکل نہیں ہوتے انہیں ہم ٹری کہتے ہیں یا فارسٹ کہتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھا تھا سائیکل گراف کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر ایک سائیکل ایگزسٹ کرتا ہو. جس میں صرف ایک سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے. اور ناظرین اس کی شکل آپ ذرا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کیسی ہوگی. ہم آپ کو شو کر دیتے ہیں یہاں پہ. یہ ایک سائیکل گراف ہے. دیکھیے یہاں پر ہر ورٹیکس کی ڈگری ایگزیکٹلی 2 ہے. تو یہ ایک سائیکل گراف ہے. اس میں ایک سائیکل ہے, دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, اس ڈائریکشن میں بھی ہو سکتا ہے اور اس ڈائریکشن میں بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے ایک لائن گراف ہے. لائن گراف کی پراپرٹی آپ دیکھیے کہ اس میں 2 ورٹیکس ایسے ہوں گے جن کی ڈگری 1 ہوگی اور باقی سارے ورٹیسز ایسے ہوں گے جن کی ڈگری ایگزیکٹلی 2 ہوگی. تو یہ چھوٹی موٹی ڈیفینیشنز ہیں جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ریوائز کر لیں. اچھا جی, اب ہم پرائر نالج کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ان ڈائریکٹڈ گرافس کی, لیکن ڈیفینیشنز کے حوالے سے ہم ڈائریکٹڈ گرافس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں. ان ڈگری اینڈ آؤٹ ڈگری آف اے ورٹیکس ڈائریکٹڈ گرافس کے اندر جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, مثال کے طور پہ اس ورٹیکس کی ان ڈگری جو ہے وہ 2 ہے. ان ڈگری جو ہے وہ اس کی 2 ہے, اور اس کی آؤٹ ڈگری جو ہے یہ والی ایج اور یہ والی آؤٹ گوئنگ ایجز ہیں وہ بھی 2 ہے. تو یہ ان ڈگری کا کانسیپٹ اور آؤٹ ڈگری کا کانسیپٹ, اور ساتھ ہی ڈگری آف اے ورٹیکس ان ڈائریکٹڈ گراف میں یہاں پہ ڈگری 4 ہے, یہاں پہ بھی 4 ہے, یہاں پہ بھی 4 ہے, باقی سب جگہ ڈگری 2 ہے. ایون ڈگری ہے اس گراف کی. تو یہ بھی ہمیں ڈیفینیشنز چاہیے ہوں گی. ناظرین آپ چیپٹر 5 میں پڑھ چکے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا. ایج ڈسجوائنٹ پاتھ ہم نے ڈسکس کیے تھے اور ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ بھی ڈسکس کیے تھے. اسی طرح سے ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کا ہم کانسیپٹ لے سکتے ہیں. کومل آپ یہ بتائیے کہ ایج ڈسجوائنٹ پاتھ کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اس ڈیفینیشن کو ایکسٹینڈ کریں. کامن سینس سے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو, اس میں مزید کوئی زیادہ سوچ بوجھ کی ضرورت نہیں ہے. ایج ڈسجوائنٹ پاتھ کیا ہوتا ہے اور ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کیا ہوتا ہے, یہ دونوں بتائیے. ایج ڈسجوائنٹ پاتھ وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی ایج کامن نہیں ہوتی, اور مختلف پاتھ جن میں کوئی 2 پاتھ جی کہہ لیں ہم. اور ایج ڈسجوائنٹ سائیکل وہ ہوتی ہے جن سائیکلز میں کوئی بھی ایج کامن نہیں ہوتا, یعنی وہ 2 سائیکلز الگ جگہ گراف میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان میں کوئی بھی ایج کامن نہیں ہے, لیکن ورٹیکس کامن ہو سکتا ہے. جی. اسی طرح ورٹیکس ڈسجوائنٹ سائیکلز وہ ہوں گے جن میں نہ ایج کامن ہوگا اور نہ ورٹیکس کامن ہوگا. اچھا ناظرین, اب ہم کچھ بنیادی باتوں کی طرف آتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم یولیرین گرافس کی طرف چلیں یا ان گرافس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں جن گرافس میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ چائنیز پوسٹ مین ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس آ جائے. کنیکٹڈ گراف کومل کیا ہوتا ہے؟ کنیکٹڈ گراف وہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی ورٹیکس سے ہم کسی دوسرے ورٹیکس تک جا سکتے ہیں. اور ناظرین چوتھے چیپٹر میں آپ نے پڑھا تھا, الگوریتھمس کے چیپٹر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ایک گراف کنیکٹڈ گراف ہے. کسی بھی ٹریورسل الگوریتھم کے ذریعے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. آپ کوئی کنڈیشن بتا سکتی ہیں گراف تھیوری کے حوالے سے کہ یہ اگر کنڈیشن ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گراف کنیکٹڈ ہے یا کنیکٹڈ نہیں ہے؟ یہ آئی تھنک ایک اوپن سوال ہے. اس کو صرف ہم اسی کیس میں انشور کر سکتے ہیں کہ گراف کنیکٹڈ ہے جب n اسکوائر ایجز ہوں, یعنی کمپلیٹ گراف ہو. وہ تو کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف ہوا نا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بہت سخت آپ نے کنڈیشن لگا دی, مطلب وہ تو پھر کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف, ہم تو صرف کنیکٹڈ گراف کی بات کر رہے تھے نا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹری گراف وہ ہوتا ہے جو بیئرلی کنیکٹڈ ہوتا ہے اور اس میں نمبر آف ایجز کی تعداد نمبر آف ورٹیسز سے ایک کم ہوتی ہے. تو اگر اس سے کم ایجز کر دی جائیں تو پھر وہ ہر صورت میں ڈسکنیکٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن وہ کیا کنڈیشن ہے, وہ کیا سفیشینٹ کنڈیشن ہے کہ وہ گراف کنیکٹڈ ہو, وہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. ہم الگورتھمکلی تو ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اگر ہمیں گراف دیا ہوا ہے تو ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا وہ کنیکٹڈ ہے کہ نہیں. غالباً اگلے چیپٹرز میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا کنڈیشنز ہیں جن کے بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گراف کنیکٹڈ ہوگا. یہ مجھے بتائیے, ہم نے ٹری گراف کا ذکر کر دیا, تو ٹری گراف میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے کہا کہ اس میں نمبر آف ایجز کی تعداد, ٹری گراف کی ایک بات تو یہ کہ وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس میں نمبر آف ایجز کی تعداد نمبر آف ورٹیسز سے ایک کم ہوتی ہے. اگر نمبر آف ایجز کی تعداد نمبر آف ورٹیسز کے برابر ہو جائے ایک کنیکٹڈ گراف میں, تو اس گراف میں ہر صورت میں سائیکلز ایگزسٹ کریں گے. ٹھیک ہے کومل, تو کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے اس کا, اور نمبر آف ایجز کی تعداد نمبر آف ورٹیسز کے
برابر ہونی چاہیے تو پھر سائیکل آ جائے گا بیچ میں. جی. اس سے کم پہ سائیکل نہیں آئے گا, اس سے زیادہ بھی ہوں تو بھی سائیکل ہوگا, ظاہر ہے. یہ ساری چیزیں ہم پہلے گراف تھیوری میں پڑھ چکے ہیں. اچھا, تو ہم بات کر رہے ہیں اب ان گرافس کی. ہماری جو ڈسکشن ہے وہ فوکس رہے گی ان گرافس کے اوپر جو کنیکٹڈ ہیں اور جن کے اندر سائیکلز بھی ہیں. ظاہر ہے اگر چائنیز پوسٹ مین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, تو وہ کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اگر وہ کنیکٹڈ گراف نہیں ہوگا تو وہ بیچارہ کیسے ڈاک تقسیم کرے گا. اور وہ سائیکلک بھی ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ جہاں سے چلا ہے وہ واپس بھی تو اس نے گھر آنا ہے نا, وہ کہیں اور جا کے پھنس نہ جائے. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سائیکلز بھی ہیں اور گراف کنیکٹڈ بھی ہے. اب ہم یہ دیکھ چکے ہیں, کومل ابھی آپ نے بتایا تھا کہ ایک گراف جس میں ڈگری ایگزیکٹلی 2 ہو اس کو ہم سائیکل گراف کہتے ہیں. جی. آپ ویژولائز کرنے کی کوشش کریں ایک ایسے گراف کو جس کی ڈگری, یا پھر آپ بھی ذرا سوچیں اس کے بارے میں, جس کی ڈگری ایگزیکٹلی 2, تو میں نے کہا نا سائیکل گراف بن جاتا ہے. اور میں یہاں پہ وہ ڈرا بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سائیکل گراف ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا, اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے جس میں ہر ورٹیکس کی ڈگری ایگزیکٹلی 2 ہوتی ہے. اب آپ ویژولائز کرنے کی کوشش کریں ایک ایسے گراف کو جس کی ڈگری ایگزیکٹلی 2 نہیں ہوگی لیکن ایٹ لیسٹ 2 ہوگی, یعنی 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, 2 سے کم نہیں ہو سکتی. اور ساتھ ہی ایسے گرافس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں جن کی ڈگری ایون ہوگی. اچھا, اگر وہ کنیکٹڈ گراف ہیں تو اس کا مطلب وہ ڈگری 0 تو نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب ڈگری 2 ضرور ہوگی, ایٹ لیسٹ 2 تو ضرور ہوگی. 2 ہو سکتی ہے, 4 ہو سکتی ہے, 6 ہو سکتی ہے, ایون ہو سکتی ہے. ناظرین, یہ وہ گرافس ہیں جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں, اس لیے کہ یہ آپ کے کافی سارے سوالوں کا جواب خود سے آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ذہن میں رکھیں ان گرافس کو جن کی ڈگری کم از کم 2 ہو یا ایون ہو. یہ آپ کے سامنے ایک سائیکلک گراف ہے, آپ کے سامنے ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں, یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ آپ خود ہی ڈسکور کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس میں یہاں پہ ڈگری 4 ہے, یہاں پہ ڈگری 2 ہے, یہاں بھی 4 ہے. اس کا مطلب یہ ایک ایون گراف ہے جس میں ڈگری یہاں پہ, یہ ایک سائیکلک گراف بھی ہے اور یہ ایک ایسا گراف بھی ہے جس میں ڈگری نہ صرف ایٹ لیسٹ 2 ہے بلکہ ایون بھی ہے. تو اب آپ دیکھیں اس گراف میں کیا کیا مزیدار باتیں ممکن ہو سکتی ہیں, اور یہ ساری باتیں ہم چائنیز پوسٹ مین کے حوالے سے کر رہے ہیں. ناظرین یہ بتائیے, یہ ذرا سوچئے, یہ ویژولائز کہ ہم اس میں ایک سائیکل کیسے نکال سکتے ہیں. کومل آپ سے بھی میں نے یہ سوال پوچھنا ہے, آپ تیار ہو جائیں. چوتھے چیپٹر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم کسی گراف میں یہ کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں کہ ایک سائیکل, اور ہم ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کیسے نکال سکتے ہیں. ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز, ہم ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کی صرف بات کر رہے ہیں. تو کومل آپ کا کیا خیال ہے, ہم سائیکل کیسے نکال سکتے ہیں کسی گراف میں؟ ہم ایک جگہ سے شروع ہو کے کسی بھی ٹریورسل الگوریتھم کے ذریعے سے ہم یہ کر سکتے ہیں, ممکن ہے. تو اس میں ہم سائیکل نکال سکتے ہیں. اچھا ناظرین, اب ذرا غور سے دیکھیے کہ یہ ایک ایسا گراف تھا جس میں ہر ورٹیکس کی ڈگری ایون تھی, اور میں یہاں پہ آپ کو ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے ایک سائیکل نکالا اور وہ سائیکل میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. ایک یہ سائیکل ہو گیا. دوسرا سائیکل میں نے, یہ سائیکل تو ایک ہو گیا نا جی. دوسرا ایج ڈسجوائنٹ سائیکل یہ والا ہوگا. اب جو مزے کی بات ہے, جو سوچنے والی بات ہے ناظرین, وہ یہ کہ اس گراف کے اندر جتنی ایجز تھیں وہ کسی نہ کسی ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کا حصہ بن گئی ہیں, کوئی ایج باقی نہیں بچی ہے. اگر ہم اور طرح سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں, کوئی اور سائیکل نکال لیں, اور بہت ممکن ہے کہ ہم جب کوئی سائیکل نکالنے کا الگوریتھم استعمال کریں تو وہ ہمیں مختلف سائیکل نکال کے دے. مثال کے طور پہ ہم یہ سائیکل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ والا سائیکل, یہ بھی ایک سائیکل ہے, اس میں یہ ایجز استعمال ہو گئی ہیں. اب ہم یہاں پہ ایک اور سائیکل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں یہ والی ایجز استعمال ہو گئی ہیں. اب ہم اس سائیکل پہ چلتے ہیں, اس میں یہ والی ایجز استعمال ہو گئی ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیے ایک عجیب پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمام ایجز کسی نہ کسی ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کا حصہ بن گئی ہیں. اس گراف میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جب آپ اس میں سائیکلز نکالتے ہیں اور ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز نکالتے ہیں تو تمام ایجز جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کا حصہ بن جاتی. یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے, اس کے بارے میں ذرا سوچنے کی کوشش کیجیے. یہ ایک اور ہم نے دوبارہ سے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ایک اور سائیکل نکالا ہے,
اتفاق کی بات ہے کہ جب ہم نے سائیکل نکالا تو یہ والا سائیکل ہمیں مل گیا. اس کے بعد جو باقی ایجز بچی وہ بھی ایک سائیکل کا حصہ ہے. لیکن دوبارہ سے یہی کچھ ہوا ہے. اور اس گراف میں ناظرین ایک تو سائیکل ہم نے یہ نکال لیا, دوسرا سائیکل جو بچ گیا ہے وہ یہ والا بچ گیا. اس میں بھی ساری ایجز استعمال ہو گئی ہیں ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کے اندر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہ ایج سیٹ کین بی ڈیکمپوزڈ انٹو ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز خاص طرح کی گراف میں. تو یاسر آپ اب مجھے یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ خاص طرح کی جو ہم بات کر رہے ہیں گرافس کی وہ کیا خاص بات ہے کہ اس کا جو ایج سیٹ ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے ایج ڈسجوائنٹ سائیکل, کوئی ایج باقی نہیں بچتی ہے اس میں پھر. I think possibly if it is an even graph, then you will. اگر یہ آپ کا خیال ہے, یہ سسپیشن ہے میری, یہ سسپیشن ہے, اس کو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر, اور یہ بڑی پاورفل سسپیشن ہے, اس کی بیسس کے اوپر ہم بڑے پاورفل ریزلٹ نکال سکتے ہیں کہ اگر کسی گراف کی ڈگری, ہر ورٹیکس کی ڈگری ایون ہو تو پھر ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اگر ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز نکالیں تو تمام ایجز گراف کی وہ ڈیکمپوز ہو جائیں گی, ہر ایج کسی نہ کسی ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کا حصہ بن جائے گی. تو ناظرین ذرا اب آپ غور سے دوبارہ سے دیکھیے, اب دو سوال ہمارے سامنے ہیں اور یہ دونوں سوال جو ہیں یہ ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے جواب دینے میں. ایک سوال تو جیسے ان کی سسپیشن پہ بیسڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک گراف ایون ہے تو اس کی ایج سیٹ کین بی ڈیکمپوزڈ انٹو ایج ڈسجوائنٹ سائیکل, ایک تو یہ سوال ہے. اور اس کے حوالے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایج ڈسجوائنٹ سائیکل ہم نکالیں گے کیسے. پہلے سوال کو آپ تھیرم کہہ سکتے ہیں کہ اگر گراف کی ہر ورٹیکس کی ڈگری ایون ہے تو اس کو ہم ڈیکمپوز کر سکتے ہیں ایج ڈسجوائنٹ سائیکل میں. وہ گراف تھیوری کا پرابلم ہے, اس کو ہمیں ثابت کرنا. دوسرا پرابلم جو ہے وہ گراف الگوریتھمس کے حوالے سے ہے اور اس میں ہمیں ایک الگوریتھم ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز نکال سکتے. اب مزے کی بات ناظرین یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی شاید نوٹ کیا ہوگا, ہمارا اسٹائل یہ رہا ہے کہ ہم کنسٹرکٹیو پروف بناتے ہیں. کنسٹرکٹیو پروف میں نہ صرف یہ کہ بات ثابت ہو جاتی ہے بلکہ وہ چیز کھل کے آپ کے سامنے بھی آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر ہم ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایون گرافس کے اندر تمام ایجز جو ہیں سیٹ آف دی ایج سیٹ کین بی ڈیکمپوزڈ انٹو ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز. تو یہ تو ہم پروف کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ پروف کرتے کرتے ہم ایک الگوریتھم ساتھ ڈیزائن کریں گے اور اس الگوریتھم کو ڈیزائن کرتے کرتے ہم یہ پروف کر دیں گے ساتھ ہی. تو وہ دونوں چیزیں ہم ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے. اب آپ کو یہ ناظرین گراف نظر آ رہا ہے, اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز نکال سکتے ہیں, اور یہ تو الگوریتھم کے حوالے سے اور وہ پھر ثابت کرنے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو ناظرین ذرا آپ یہاں پہ دیکھیے, کومل آپ تھوڑا سا انٹیوشن آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز نکالنا چاہ رہے ہیں, کیا کریں, شروع کیسے کریں, چلیں کہاں سے؟ کوئی بھی ایک سائیکل نکال لیں. اچھا, کوئی بھی ایک سائیکل نکال لیں اور اس کے بعد اس سائیکل کو کیا کریں. اب ایک سائیکل تو نکال لیا, اب ہم اس گراف میں ہمارے پاس ایک الگوریتھم ہے جو سائیکل نکالتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس ایک گراف ٹریورسل الگوریتھم ہے, جیسے بھی ہے ہمارے پاس ایک الگوریتھم ہے جو سائیکل نکالتا ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ اس سے کہا ایک سائیکل نکالو, اس نے ایک سائیکل نکال دیا. اب ہم دوبارہ سے وہ گراف اس کو واپس نہیں دے سکتے کہ ایک اور سائیکل, وہ تو پھر دوبارہ وہی سائیکل نکال دے گا. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نہ نکالے, ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم ہمیں پہلے بھی پڑا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جب ہم پاتھ نکالتے تھے تو ہم ایک پاتھ نکالتے تھے, پھر ہم اس پاتھ, اگر ہم اس پاتھ کے ساتھ کچھ نہ کریں اور ہم دوبارہ سے کہ ایک اور پاتھ نکالو, ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالو, تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ وہی پاتھ نکال دے. اب ہم اسی مسئلے پہ دوبارہ سے اسی جگہ پہ, اسی دوراہے پہ آ کے ہم کھڑے ہو گئے. یہ تو وہی جگہ ہے. اچھا, تو اب ناظرین اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. یا پھر آپ کی کیا انٹیوشن ہے؟ ہم ایک سائیکل نکالتے ہیں اور اب ہم ایک اور سائیکل نکالنا چاہتے ہیں, اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ وہ جو نیا سائیکل ہم نے نکالا ہے وہ اس سے ایج ڈسجوائنٹ ہو, کوئی ایج اس میں استعمال نہ ہو رہی ہو, ورٹیکس استعمال ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں
उस साइकिल को जो पहले मैंने निकाला था उसको मैं उस तरह छोड़ नहीं सकता उस ग्राफ में। हम या तो उसकी एजेस रिमूव कर सकते हैं, जो एजेस रिमूव कर दें उसकी, आप ये कह रहे हैं एजेस को डिलीट कर दें, वर्टिसेस को तो डिलीट ना करें, इसलिए कि वर्टिसेस में से तो गुजर सकता है। एग्जैक्टली। तो नाज़रीन अब आप थोड़ा सा इस पे रुक के सोचिएगा। कोमल, मैं सोच रहा था कि आप इंटरप्ट करेंगी मुझे इस वक्त के पहले जब हमने रिमूव की थी एजेस, जब हम पाथ निकालते थे फिर एक और पाथ निकालते थे, उस वक्त कुछ गड़बड़ हो गई थी। आई थिंक इस केस में हमारा ये प्रॉब्लम हमें दोबारा पेश नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम साइकिल को निकाल के फेंक दें या एजेस को निकाल के फेंक दें तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा, हमें एजेस को यूज़ नहीं करना। वहाँ पर वो मसला क्यों गड़बड़ हो जाता था ये आपको सोचना चाहिए, और यहाँ पर वो मसला गड़बड़ क्यों नहीं होगा। लर्निंग के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कनेक्शन ना बना सकें, अगर आपको ये सूझबूझ ना हो कि एक तरीका हम पहले करते थे एज डिसजॉइंट पाथ निकालने में, और हम अगर रिमूव करते थे तो हम फंस जाते थे गड़बड़ में। यहाँ पर लेकिन आप कोमल आपने सही कहा कि यहाँ पर एक स्पेशल ग्राफ के हम ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, और यही स्पेशल ग्राफ अगर वहाँ भी होता था तो ये हमें मसला नहीं हो, क्लीन ग्राफ जिसको हम कहते थे, आपको याद होगा। राइट। तो नाज़रीन ये आपके सामने एक स्पेशल ग्राफ है, इसमें हमने ये साइकिल निकाला, हमने ये देखें एक साइकिल निकाला, और ये साइकिल आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, और उसको इस ग्राफ में से डिलीट कर दिया। तो इस ग्राफ में से अगर मैं ये साइकिल डिलीट कर दूं तो हमारे पास ये एक नया साइकिल एक नया ग्राफ आ जाता है, और इस ग्राफ में भी आपको देखें बड़ी आसानी से दो साइकिल नज़र आ रहे हैं। डिलीट करते जाएं आपको नए एज डिसजॉइंट साइकिल मिलते जाएंगे। तो ये एक बड़ी मज़ेदार बात है कि आप साइकिल निकालें और कुछ ना करें, आप डिलीट कर दें उसको, फिर वही एल्गोरिथम जो पहले आपने बिल्डिंग ब्लॉक इस्तेमाल किया था एक नया पुराना साइकिल निकालने के लिए, एक नया साइकिल उससे निकलवा लें आप। तो नाज़रीन अब आप यहाँ देखिए, ये वो एल्गोरिथम है जो 5.1 एल्गोरिथम याद करें आप नाज़रीन, उससे बहुत मिलता जुलता है। यहाँ हम ये करते हैं कि फाइंड एन एज डिसजॉइंट, हमारा काम क्या करना चाहता है ये एल्गोरिथम 6.1, फाइंड एज डिसजॉइंट साइकिल्स इन अ स्पेशल ग्राफ। जी नाज़रीन ये देखिएगा कि हम यहाँ मैक्सिमम नहीं निकाल रहे, हम मैक्सिमम मिनिमम की बात हम कह रहे हैं, बस एज डिसजॉइंट साइकिल निकाल दो, चाहे वो 2 हों चाहे वो 3 हों, लेकिन ये देखिएगा सारी एजेस उसमें कवर हो जाएंगी। तो आउटपुट क्या होगी इस एल्गोरिथम की, एज डिसजॉइंट साइकिल्स इन ग्राफ जी। हम क्या करते हैं, बेसिक आइडिया क्या है, फाइंड अ साइकिल सी इन ग्राफ जी, रिमूव ऑल एजेस इन साइकिल सी फ्रॉम ग्राफ जी, इफ सम एजेस आर स्टिल लेफ्ट इन जी देन गो टू स्टेप 1 अदरवाइज एग्जिट। तो ये बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम है, 5.1 से बहुत मिलता जुलता है। आप इसको अगर इवन ग्राफ्स के ऊपर, वो ग्राफ्स जिनमें हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है, उस पर अप्लाई करें तो आपको सारे एज डिसजॉइंट साइकिल्स मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे अभी चल के देखते हैं। ये मैंने आपको दोबारा से वो रिमेनिंग ग्राफ दिखाया है कि अगर हम एक साइकिल निकाल दें तो आपका जो रिमेनिंग ग्राफ आता है। अब नाज़रीन ज़रा थोड़ा सा आप गौर कीजिए, हमने स्टार्ट किया था एक ऐसे ग्राफ से जिसकी हर वर्टेक्स की डिग्री इवन थी, और जब डिग्री इवन थी तो उसमें साइकिल ज़रूर होंगे, इसलिए कि डिग्री 2 से ज़्यादा थी, और वो एक साइकिल हम निकाल सकते हैं। जब हम साइकिल निकाल लेंगे और उस साइकिल की एजेस को डिलीट करेंगे, तो कोमल ये बताइए कि अभी भी वो ग्राफ इवन ग्राफ रहेगा? जी ज़रूरी है कि वो ग्राफ जो है वो उसी स्टेट में दोबारा इवन ही रहे। नहीं, क्यों? मतलब ये कि आप हर वर्टेक्स की डिग्री जो है अब तो कम हो रही है। हाँ, लेकिन वो बाय इवन नंबर से रिड्यूस हो रही है, बाई 2 कम हो रही है। जी पहले अगर डिग्री 4 थी तो अब वो 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने एक साइकिल निकाला है। जी जी। और अगर पहले वो 2 थी तो अब हो सकता है 0 हो जाए वो डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग ग्राफ आता है, एक एज डिसजॉइंट साइकिल निकाल के या फिर एक और एज डिसजॉइंट, उसकी प्रॉपर्टी भी ये होती है कि वो उसकी हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होती है। तो नाज़रीन ये रिकर्सिवली डेफिनेशन चलती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम वो ग्राफ साइक्लिक, उसमें साइकिल जो हैं वो उसी तरह बरकरार रहते हैं, और हम आगे चलते जाते हैं, और वो ग्राफ स्प्लिट अप हो जाता है मुख्तलिफ एज डिसजॉइंट साइकिल्स में। मिसाल के तौर पे इस ग्राफ में अगर आप देखें तो ये बहुत सारे एज डिसजॉइंट साइकिल्स आपको। अच्छा, अगर तो डिग्री इवन ना हो तो फिर क्या होगा, ये भी आप साथ देख लें नाज़रीन। अगर डिग्री इवन नहीं होगी और ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, और आप अगर उसमें से एक साइकिल निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको एम्फेसाइज कर देता हूँ, ये आपका रिमेनिंग ग्राफ है। इसमें देखें डिग्री जो है वो 1 हो गई है कुछ वर्टिसेस की, और अब अगर हम ये साइकिल निकाल दें इसमें से
تو باقی جو ایجز ہیں وہ کسی ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کا حصہ نہیں رہیں گی. تو یہ دونوں طرح سے ہے یہ بات. تو ناظرین یہ دیکھیے کہ ہم تھوڑا سا اس کو سمیرائز کر دیں کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایسے گراف کے ساتھ جو ایون ڈگری ہے، جس کا مطلب اس کے اندر سائیکلز ہیں، اس میں کوئی ورٹیکس ایسا نہیں ہے جس کی آڈ ڈگری ہو. ہم اس میں سے ایک سائیکل ریموو کر دیتے ہیں. دیٹ مینز اے گراف ود ایون ڈگریز اگین. ہو سکتا ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہو جائے لیکن ایون ڈگریز ہوں گی، اور اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایجز باقی نہ بچیں. ایک وقت آئے گا جس میں کہ اس میں کوئی ایجز، اس لیے کہ تمام ایجز کسی نہ کسی ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کا حصہ بن گئی ہوں گی. تو اب آپ ناظرین دیکھیں یہ ایک اور گراف آپ کو نظر، وہی گراف ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں ہم ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز نکالتے ہیں، اور یہ اب آپ دیکھیے کہ اس میں وہ ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس گراف کی تمام ایجز جو ہیں، ہر ایج کسی نہ کسی ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کا حصہ بن گئی ہے. اب آپ دیکھیے ناظرین، اب آپ ذرا تھوڑا سا الٹا چلنے کی کوشش کیجئے. آپ ایزیوم کیجئے کہ ایک گراف کو ہم نے سپلٹ کر دیا ہے، اس کی ایج سیٹ کو ہم نے سپلٹ کر دیا، ڈیکمپوز کر دیا اس کی ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کے اندر، اور وہ ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اب ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کو اکٹھا کر کے وہ دوبارہ گراف کنسٹرکٹ کر دیں؟ وہ بہت ممکن ہے. یہ آپ کو جیسا کہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ جو کامن ورٹیسز تھے ان کو اکٹھا کر دیں تو وہ گراف دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہو جائے گا. نہ صرف یہ کہ وہ گراف ریکنسٹرکٹ ہو جائے گا، بلکہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ چائنیز پوسٹ مین کا موو کرنے کا، انٹیلیجنٹلی موو کرنے کا ایک طریقہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا کہ کس طریقے سے وہ چلے، کہاں وہ جانے کی کوشش کرے اور وہ کہاں نہ جانے کی کوشش کرے، سچ دیٹ کہ وہ ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس آ جائے. تو اس کے لیے ہمیں ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کو، جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اکٹھا کرنا پڑے گا، ملانا پڑے گا، کمبائن کرنا پڑے گا. اور وہ آپ دیکھیے کہ ہم جب اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. یہ انڈیویجول ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز ہیں کسی گراف کے. ایک سائیکل یہ ہے، ایک سائیکل یہ ہے، اور ایک سائیکل یہ ہے. ان کو ہم نے یہاں آرگنائز کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ جب مثال کے طور پہ ہم یہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں، جب ہم یہاں پہ چلتے ہیں اور اس ایج کو ٹریورس کرتے ہیں، تو پھر ہم اس نوڈ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور سائیکل ہے. تو اس سائیکل کو پہلے ہم ٹریورس کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں ہم اس سائیکل کو پہلے ٹریورس کر لیتے ہیں. یہ ہماری وہ انٹیلیجنس ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. یہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوڈ پر ایک اور سائیکل بھی ہے. تو اس سائیکل کو ہم ٹریورس کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم واپس جانے کی کوشش کریں. اور ہم یہاں، اور اس طرح سے جب ہم واپس پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ ہم نے تمام ایجز کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر لیا اور ہم وہاں پہ واپس پہنچ گئے جہاں سے ہم چلے تھے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے یہ کیا کہ ایک گراف کو ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد ان ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کو اس طرح سے کمبائن کرنے کی کوشش کی کہ جب چائنیز پوسٹ مین اپنے گھر سے چلتا ہے یا پوسٹ آفس سے چلتا ہے تو وہ اس طریقے سے ان سائیکلز پہ آپریٹ کرتا ہوا جاتا ہے. جب وہ کسی ورٹیکس پہ پہنچتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ورٹیکس کسی اور ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کا حصہ ہے تو پہلے وہ اس کو کور کر لیتا ہے، پھر وہ آگے چلتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور ورٹیکس جہاں وہ پہنچا ہوا ہے وہ کسی اور ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کا حصہ ہے تو وہ اس کو کور، اور اس طرح سے جب وہ واپس آتا ہے تو آپ کے پاس یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اس نے تمام ایجز کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر لیا. اور یہ ممکن ہوگا ان گرافس میں جہاں پہ جو ایج سیٹ تھا وہ ڈیکمپوز ہو سکے ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کو، اور ایج سیٹ ڈیکمپوز ہو سکتا ہے ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز میں اگر گراف کی ڈگری ایون ہو. تو آپ ناظرین یہ لاجک دیکھیں جو فلو کر رہی ہے ہماری، اور یہاں پہ ہم اس کو سمرائز کر رہے ہیں. ناظرین نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھیں. اف ڈگری از ایون then edge set can be decomposed into edge disjoint cycles. If we combine edge disjoint cycles, then we can traverse each edge exactly once. تو اس سے مطلب کیا بنا کہ اگر ڈگری ایون ہوگی تو ہم چائنیز پوسٹ مین کو ایک ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی ہر ایج کو ایک دفعہ ٹریورس کر کے جہاں سے وہ چلا تھا وہاں وہ واپس پہنچے. تھوڑا سا اور آگے چلیں، اس کو دونوں طرف سے دیکھنے کی کوشش کریں. If the degree is even, then edge set can be decomposed into edge disjoint cycles.
If we combine any edge disjoint cycles, then degree will be even for every vertex in the newly formed graph. یہ دوسری طرف سے بھی چلتا ہے. تو یہ if and only if والی بات ہے. اور یہ کمبائن کرنے کا ذرا تھوڑا سا ہم یہاں دیکھیے, یہ میں تھوڑا سا آپ کو مزید فیلنگ آپ کی ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کے پاس سائیکلز ہیں, یہ نہ صرف ایج ڈسجوائنٹ ہیں بلکہ ورٹیکس ڈسجوائنٹ بھی ہیں. تو چونکہ ورٹیکس ڈسجوائنٹ بھی ہیں, یہ ایج ڈسجوائنٹ تو خیر ہیں ہی, تو ان کو کمبائن نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ڈسکنیکٹڈ گراف کو شو کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو سائیکلز ہیں جن میں بی ورٹیکس کامن ہے. اب ان دونوں کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں دو سائیکلز کو, تو ڈگری جو ہے بی ورٹیکس کی وہ 2 سے 4 ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم ڈیکمپوز کر رہے تھے اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ ڈگری مائنس ہو جاتی ہے 2 سے, اور یہاں پہ ڈگری 2 سے ایڈ ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں طرف سے چلتی ہے بات. اسی طرح اس گراف میں آپ دیکھیں, اس میں ایف ورٹیکس بھی کامن ہے دو سائیکلز کے درمیان, دو ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کے درمیان. اس میں بی ورٹیکس بھی کامن ہے دو ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کے درمیان, اور ایکس ورٹیکس بھی کامن ہے دو ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز کے درمیان. تو جب یہ ہم کمبائن کریں گے اور گراف کنسٹرکٹ کریں گے تو ناظرین یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر جو ایف ورٹیکس بنے گا, بڑا ایف ورٹیکس, اس کی ڈگری 4 ہو جائے گی. اسی طرح یہاں پر جو بی ورٹیکس بڑا بنے گا اس کی ڈگری 4 ہو. اسی طرح ایکس ورٹیکس کی ڈگری بھی 4 ہو جائے گی. لیکن اگر ہمارے پاس سائیکلز ایسے ہوں جو ایج ڈسجوائنٹ نہ ہوں, نہ ہی ورٹیکس ڈسجوائنٹ ہو, تو پھر آپ دیکھیے کہ ایک صورتحال کیا بنے گی. یہاں پہ آپ دیکھیے ناظرین, یہ دو ورٹیسز ہیں اور ان کے درمیان جو ایج ہے وہ بھی کامن ہے. اگر ان کو ہم کمبائن کرتے ہیں تو ڈگری یہاں پہ 2 سے نہیں بڑھتی, بلکہ اب جو ریزلٹنگ ڈگری ہے وہ 3 ہو جاتی ہے. پہلے ڈگری 2 تھی, اب وہ 3 ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی ڈگری 3 ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں طرف سے یہ بات آپ کو محسوس ہونی چاہیے, آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. تو اب آپ دیکھیے ناظرین, نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشنز اب اگر ہم ان کا ذکر کرنے کی کوشش کریں. ایج سیٹ کین بی ڈیکمپوزڈ انٹو ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز اف اینڈ اونلی اف دا ڈگری از ایون. اگر ایون ہوگی تو یہ ہوگا, اگر ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز میں ڈیکمپوز ہو گیا ایج سیٹ تو پھر ڈگری ایون ہوگی. یہ دونوں طرف سے. It is possible to traverse every edge exactly once if the edge set can be decomposed into edge disjoint cycles. ہم نے نہ صرف آپ کو الگورتھم بتا دیا اس کا, بلکہ آپ کو ثابت کرنے کا بھی ایک طریقہ بتا دیا. And it is possible to traverse each edge exactly once if and only if the degree is even. یہ پہلی دو باتوں سے یہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اب ناظرین ہم کچھ تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہتے ہیں ڈائریکٹڈ گرافس کے اوپر بھی, اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے اب تک کیا ہے انڈائریکٹڈ گرافس کے اندر, کیا وہی نالج اپلیکیبل ہے ڈائریکٹڈ گرافس کے اوپر بھی یا نہیں. یا پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ساری نالج بغیر کسی تبدیلی کے, کومل آپ بھی ذرا اس کے بارے میں سوچیں, کیا وہ ساری انفارمیشن جو ہم نے انڈائریکٹڈ گرافس کے لیے ڈسکس کی ہے وہ وداؤٹ اینی ماڈیفیکیشن. اور ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں, آپ کے ذہن میں یہ فیلنگ بننی چاہیے, کچھ سوال آپ کے ذہن میں آنے چاہیے, کچھ آکورڈ سچویشن آپ کو فیس کرنی چاہیے, کچھ ٹینشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے. نہیں, ڈائریکٹلی یہ نہیں ہوگی, اور ایشو ڈائریکشن کا ہوتا ہے. ہم ایون کی جگہ اب ہمیں ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری کاؤنٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو آپ وہ کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں آپ, لیکن میں پہلے پرابلم بتا دوں. چائنیز پوسٹ مین کا ابھی بھی وہی پرابلم ہے کہ ہم ٹریورس ایوری ایج ایگزیکٹلی ونس کرنا چاہ رہے ہیں, اب اگرچہ ڈائریکٹڈ ایجز ہیں, اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کیا انٹیلیجنس چاہیے اس کو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے, اور ہم یہ ثابت بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہوگا خاص طرح کے گراف میں. ان گرافس کی پراپرٹی کیا ہوگی جن کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے. اب کچھ اس قسم کا یہ گراف بنے گا جب چائنیز پوسٹ مین جا رہا ہوگا کہ وہ ایک ڈائریکشن میں ٹریورس کر سکتا ہے, جس کو 2 ڈائریکشن میں وہ نہیں موو کر سکتا. تو اب آپ دیکھیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا, آپ کی بات صحیح تھی کہ ان ڈگری اگر ایگزیکٹلی برابر ہو آؤٹ ڈگری کے, اور ساتھ ہی یہ بھی کنڈیشن ہو کہ وہ گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ ہر جگہ سے ہر جگہ جا سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں. ہم ان گرافس کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈائریکٹڈ سائیکلز تو ہوں گے اس میں, اور جب ڈائریکٹڈ سائیکلز ہوں گے تو ہم جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. یہ تو ایک چیز ہمارے سامنے واضح ہے کہ اس میں اگر ڈائریکٹڈ سائیکل نہیں ہوں گے تو پھر تو چائنیز پوسٹ مین واپس نہیں آ سکتا. ڈائریکٹڈ اے سیکلک گراف نہیں ہو سکتا وہ. اب آپ کے سامنے وہ ڈائریکٹڈ گراف ہے, اس میں آپ ناظرین دیکھیے کہ ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری برابر ہے. یہاں پر ان ڈگری میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا 2 ہے, آؤٹ ڈگری بھی 2 ہے. اسی طرح یہاں پر بھی, یہاں پہ ان ڈگری 1 ہے, آؤٹ ڈگری بھی 1 ہے.
باقی ورٹیسز کے بارے میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز، اور یہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، مختلف نکل سکتے ہیں. اور دوبارہ پھر وہی بات ہوگی کہ ایج سیٹ کین بی ڈیکمپوزڈ انٹو ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز. اور اس میں بھی جب آپ ایک سائیکل ریموو کریں گے تو آپ دیکھیے ایک ورٹیکس کی ان ڈگری 1 سے کم ہوگی، آؤٹ ڈگری بھی 1 سے کم ہوگی، تو پھر وہی کنڈیشن دوبارہ موجود رہے گی کہ ان ڈگری آؤٹ ڈگری برابر ہے. اس میں کومل آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں اگر ہم ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز نکالنا چاہیں تو ہم نے 6.1 الگوریتھم جو بنایا تھا، جس میں ہم یہ کہتے تھے، آپ نے بتایا تھا، آپ نے پروپوز کیا تھا کہ ایک سائیکل نکالو. انڈائریکٹڈ گراف میں سائیکل نکالتے تھے اور اس کو ریموو کر دو، ایجز ریموو کر دو. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹڈ گراف میں ایک سائیکل نکالو، اسی طرح ہی کریں، کیا کوئی چینج کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹڈ گراف میں بھی ہم ایک سائیکل نکالیں اور اس کے بعد اس کی ایجز کو ریموو کر دیں، کیا ایسے ہی ہوگا؟ جی بالکل، کوئی چینج کی ضرورت نہیں ہے. چینج کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ جب ہم کسی بھی سائیکل کو ریموو کریں تو ہم اسی طرح ایون ڈگری کے بجائے ایک ان ڈگری کو نکال دیں اور ایک آؤٹ ڈگری کے ایج کو نکال دیں. تو ناظرین آپ کے سامنے یہ الگوریتھم 6.1 ہے، سوائے اس کے کہ اب ہم ڈائریکٹڈ گراف میں آپریٹ کر رہے ہیں اور جو سائیکل نکلے گا وہ ایک ڈائریکٹڈ سائیکل نکلے گا، اس کے علاوہ کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. تو اسپیشل ڈائریکٹڈ گراف کیا ہوا کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایک ایسے گراف سے جہاں پہ ان ڈگری ایگزیکٹلی ایکول ہے آؤٹ ڈگری کے فار ایوری ورٹیکس. ہم ایک سائیکل نکالتے ہیں، ڈائریکٹ سائیکل، اس کو ریموو کر دیتے ہیں، یہ پراپرٹی ابھی بھی وہاں موجود رہتی ہے اور یہ کچھ ہم کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا گراف ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز میں سپلٹ اپ ہو جاتا ہے اور تمام ایجز، ہر ایج کسی نہ کسی ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کا حصہ بن جاتی ہے. تو ناظرین یہ دیکھیں ٹریورسنگ ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز، اس میں بھی آپ اسی طرح سے دیکھیے بالکل کہ اگر ہمارے پاس یہ ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز آ گئے ہیں، یہ جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، تو ان کو ملا کے جب اس بلو پاتھ پہ وہ چل رہا ہوگا تو وہ یہاں جائے گا اور یہاں جب وہ دیکھے گا کہ ایف ورٹیکس پر ایک اور ایج ڈسجوائنٹ سائیکل ہے تو وہ پہلے اس ایج ڈسجوائنٹ سائیکل کو ٹریورس کرے گا، پھر وہ واپس یہاں پہنچے گا اور یہاں پہ ایک اور اس کو ایج ڈسجوائنٹ سائیکل نظر آئے گا تو وہ اس کو ٹریورس کرے گا اور پھر ادھر سے ہوتا ہوا وہ واپس جائے گا. تو یہاں پر ایک الگوریتھم بھی ہمارے پاس آ گیا جو بالکل پرانے الگوریتھم سے ملتا جلتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس جا سکتے ہیں. تو ناظرین نیسیسری اور سفیشینٹ کنڈیشن آپ یہاں پر بھی اسی طرح سے بنا سکتے ہیں، ڈسکور کر سکتے ہیں کہ اگر ان ڈگری آؤٹ ڈگری برابر ہو کسی ورٹیکس کی تو ہم ایج سیٹ کو ڈیکمپوز کر سکتے ہیں کسی ڈائریکٹڈ گراف میں انٹو ایج ڈسجوائنٹ سائیکلز. اور if it is possible to traverse each edge exactly once if the edge set can be decomposed into edge disjoint cycles، اور ساتھ ہی it is possible to traverse each edge exactly once if and only if in degree is equal to out degree for every vertex for each vertex. تو ناظرین یہ ہم نے خاص طرح کے گرافس آج ہم نے ڈسکس کیے. اب آپ یہ سوچئے، یہ میں پرابلم آپ کو اسائن کرنا چاہ رہا ہوں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آنے سے پہلے یہ پرابلم آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ آئیڈیل سچویشن نہ ہو چائنیز پوسٹ مین کے لیے کہ انڈائریکٹڈ گراف میں ڈگری ایون نہ ہو، کچھ ورٹیسز کی ڈگری ایون نہ ہو، یا ڈائریکٹڈ گراف میں یہ ہو کہ ان ڈگری آؤٹ ڈگری برابر نہ ہو کچھ ورٹیسز کے لیے، تو پھر چائنیز پوسٹ مین نے اپنی ڈاک تو تقسیم کرنی ہے. یہ تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے مجھے اس طرح کا شہر بنا کے دو اس کے بعد میں ڈاک تقسیم کروں گا. تو اس نے پھر بھی اس نے ڈاک تقسیم کرنی ہے. اب وہ کوشش یہ کرے گا کہ چلیں کوئی بات نہیں، اگر ایک ایج یا ایک سڑک 2 دفعہ ٹریورس ہو جاتی ہے تو چلیں ٹھیک ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن اب اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ سڑکیں یا وہ ایجز جو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس ہو رہی ہیں، اگر ہم لینگتھ کی بات کریں تو وہ منیمم لینگتھ ایکسٹرا کور کریں. تو یہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم ہم کس طریقے سے سالو کریں گے کہ اگر کچھ ورٹیسز کی ڈگری ایون نہ ہو انڈائریکٹڈ گرافس میں، اور اگر ہم ڈائریکٹڈ گراف کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری کچھ ورٹیسز کی برابر نہ ہو، وہ مختلف ہو جائے. تو ناظرین یہ چیزیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. آپ یہ سوچنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو آج ہم نے ٹیکنیکس ڈسکس کرنے کی کوشش کریں، جو پراپرٹیز ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہم نے، جو الگوریتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کی آج ہم نے، اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس نئے چائنیز پوسٹ مین کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ انفیکٹ زیادہ مشکل میں ہے، یہ ایک ایسے شہر میں گھوم رہا ہے جو کہ ایک آئیڈیل شہر نہیں ہے، جہاں پہ مسائل زیادہ گھمبیر ہیں. تو
لیکن آپ اگر آئیڈیل شہر کے مسائل کو سولو کر سکتے ہیں تو یقیناً اس شہر کے مسائل کو بھی آپ سولو کرنے کے لیے کافی آپ کے پاس ٹول کٹ موجود ہے. آپ تھوڑا سا غور کریں اگر اس کے بارے میں، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہاوت میں کہا تھا کہ پیشن اور ڈیزائر بڑی ضروری ہے. یہ اگر الجھن آپ کے ذہن میں رہے کہ کس طرح سے ہم چائنیز پوسٹ مین کی ہیلپ کر سکیں کہ وہ کم سے کم راستہ ٹریورس کر کے اسی جگہ واپس پہنچ جائے جہاں سے وہ چلا تھا، تو یہ اگر آپ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے آپ ایک مزیدار نتیجے پہ پہنچ سکیں، اور یقیناً پھر آپ ہمارا نیکسٹ لیکچر زیادہ انجوائے کر سکیں گے. اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے.